الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلماً ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ بعض علماء نے تو اس آیت کو کنایہ پر محمول کیا ہے کہ کھاتے تو وہ یتیموں کا مال ہی ہے، لیکن چونکہ اس کا انجام جہنم کی آگ ہونا ہے، اس لیے اس کو بطور مثال کے، بطور کنایہ کے آگ سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن محققین حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو اشارہ یا کنایہ کی طرف محمول کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی حقیقت پر ہے۔ یتیم کا جو مال کھاتا ہے وہ در حقیقت جہنم ہی کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اور اس کے بہت زیادہ نظائر ہیں قرآن اور حدیث میں کہ انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے، برے کرتا ہے یا اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے تو وہ جنت میں اس کے محل ہیں، اس کے درخت ہیں، اس کی نہریں ہیں، اور اگر برے اعمال کر رہا ہے تو وہ جہنم کے انگارے ہیں اور جہنم کے شعلے ہیں۔ یہاں پر ان کی شکلیں الگ ہیں، جیسے ہم نے ابھی نماز پڑھی، یہ اس کی ایک شکل تھی۔ اب یہ جنت میں کوئی عمل، کوئی نہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے اس سے حقیقت میں، کیونکہ جیسے بہت ساری روایات میں آتا ہے اور قرآن پاک کی آیات میں بھی آتا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ سب کچھ قیامت والے دن سامنے موجود پائیں گے۔ تو یہاں دنیا میں جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، تو یہ ان کی اپنی شکلیں ہیں، لیکن ان کی حقیقی شکل آخرت میں ظاہر ہوگی، ثواب کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ حقیقت میں یتیم جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ اور یہاں پر کھانے سے تعبیر کیا، یأکلون اموال الیتامی، صرف کھانا ہی مراد نہیں بلکہ یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا، وہ سب مراد ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پیٹ میں جہنم کی جو لپٹیں ہوں گی، جہنم کی آگ کی جو لپٹیں ہوں گی، وہ ان کے منہ، کانوں اور آنکھوں اور ناک سے نکل رہی ہوں گی۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے جو منہ ہیں وہ آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں بھی بتا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی، کیا آپ لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس لیے جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ہی بھر رہے ہیں، یہ اپنی حقیقت پر محمول ہے۔ اس لیے یتیم کے مال میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے تو جہاں کہیں بھی کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے حقوق تلفی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے۔ اب کیسے؟ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب وراثت میں ہو جاتی ہیں، اور اس کے اگر چھوٹے بچے رہ گئے ہیں تو وہ یتیم کہلائیں گے، اگرچہ بڑے بچے بھی ہوں لیکن جو ان میں نابالغ ہیں وہ یتیم کہلائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے ماحول معاشرہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ سال ہا سال میراث تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ مشترکہ مال ہے، اسی میں سے یتیم کی پرورش بھی ہو رہی ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، اور اسی میں سے اپنی ضروریات بھی پوری کی جا رہی ہیں، اور اسی میں سے رسومات، خرافات، بدعات وغیرہ یہ سب کچھ اسی میں سے کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ مال تو مشترک ہے، اس میں بچوں کا بھی مال ہے، اور بچوں کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو اب چاہے وہ بڑا بھائی، یعنی کہ اس کا بڑا بھائی بھی ہے، وہ اس کا ولی ہے، یا اس کی والدہ ہے، یا اس کا کوئی چاچو ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر اس طریقے سے یعنی اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں،
لیکن اس کے مال کو الگ نہیں کیا گیا، مال مشترک ہے، اور اس میں سے ہر قسم کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، چاہے وہ اس بچے کی ہو یا اپنی ذاتی ضروریات ہوں، وہ ساری پوری کی جاتی ہیں، اور یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور یہ تقریباً ہر طرف یہی سسٹم ہے، کہیں بھی تقسیم نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو کئی سال اس پہ لگ جاتے ہیں، اور تب تک وہ مال مشترک میں سے ہی سارے معاملات چلائے جاتے ہیں، اور وہ سب ناجائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چند ایک مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، آگے جو مسائل آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور پیچھے جو مسائل گزر چکے ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ ایک تو یہی مسئلہ، یہ یتیموں والا مسئلہ، یتیموں کے مال کی میراث کی تقسیم والا مسئلہ، اور دوسرا اہم ترین مسئلہ، جب میت فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی وراثت میں ہوتے ہیں۔ اب عام طور پر کیا یہ جاتا ہے کہ اس کے کپڑے صدقہ کر دیے جاتے ہیں، بھئی کسی نمازی کو دے دو۔ تقسیم سے پہلے کوئی بھی چیز کسی کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے کپڑے ہیں تو وہ بھی مال میراث ہے۔ تقسیم ہونے کے بعد، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اب اگر بچے بھی ہیں تو ان کا بھی ساتھ حصہ ہے، تقسیم ہونے کے بعد اس کے کپڑے جس کے حصے میں آتے ہیں وہ چاہے اپنے استعمال میں لاتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا ہے کہ جب چارپائی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں میت کی، تو اس پہ جو چادر وغیرہ ڈالتے ہیں، اب اگر وہ ذاتی اپنے گھر کی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کفن کے ساتھ خریدی گئی ہے تو اس میں اگر تو وہ کسی اور بندے نے اپنی جیب سے خریدی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسی مال میں سے جو یہ مورث چھوڑ کے مرا ہے، اگر اسی مال میں سے خریدی جا رہی ہے تو پھر وہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ کفن کی ضرورت سے زائد ہے۔ کفن مرد کا 3 کپڑے اور عورت کے 5 کپڑے ہیں، اس سے زائد کوئی بھی کپڑا ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، اس لیے یہ مال مشترک ہے اور اس میں سے خریدنا ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے مصلی خریدا جاتا ہے، وہی کفن کے ساتھ والا جو مصلی ہوتا ہے وہ بھی کفن کی ضرورت سے زائد ہے، اس کا کفن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اگر مال مشترک میں سے آیا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض علاقوں میں میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں اور پھر ان کو بعد میں توڑ دیا جاتا ہے، تو یہ دونوں عمل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پہلے سے گھر میں برتن موجود ہیں تو ان کے ساتھ غسل دیا جائے گا، اور اگر کوئی برتن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں خریدے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی توڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں مال کا ضیاع ہے اور سب کا اس میں حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین مسئلہ، میت ہی کے مال سے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کی جاتی ہے، اسی مال میں سے صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے، اسی مال میں سے ختم وغیرہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، یہ سب عمل ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس میں سب کا حصہ ہے۔ اگر بچے بھی ہیں ساتھ، اس صورت میں تو ہے ہی ناجائز کہ بچوں کی اجازت کا تو اعتبار ہی نہیں، اور اگر سارے بڑے ہی ہیں پھر بھی تقسیم سے پہلے یہ عمل مناسب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ساتھ شامل ہو رہا ہو، وہ اجازت دے رہا ہو، ٹھیک ہے بھائی کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں یا خیرات کر دیں، یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے وہ کر لیں، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ باپ نے اتنا کچھ جمع کیا تھا اور یہ پیچھے 2 پیسے بھی خرچ نہیں کر سکتے، ان باتوں کی وجہ سے وہ اجازت دے گا، اور اگر ایسی اجازت ہوئی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی گویا کہ کسی کا مال غصب کر کے یا چوری کر کے آپ صدقہ کر رہے ہیں، اور اس میں پھر صدقہ کی نیت کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات کئی مرتبہ خود اپنے کانوں سے بھی سنی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اس میں ثواب تو نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہے، لیکن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مجبور ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ باپ نے اتنا کچھ جمع کیا تھا اور پیچھے صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکے، پیچھے ختم بھی نہیں پڑھا سکے، تو اس مال میں سے جائز نہیں۔ اس کی یہی صورت ہے کہ اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تقسیم کے بعد اپنے اپنے حصے پر قبضہ کر کے، یا کوئی اپنی ذاتی ملکیت سے، ذاتی پیسوں سے اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا ختم وغیرہ پڑھاتا ہے یا اس طرح کا اور کوئی کام کرتا ہے
تو وہ کر سکتا ہے، لیکن میت کے مال میں سے نہیں کر سکتے۔ اور سپرے میں اگر الکوہل شامل ہے پھر تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں الکوہل ہو، اور اکثریت کے ساتھ الکوہل ہوتی ہے، اور الکوہل میں انگوری یا پھر کھجور کی، یہ دو ہوں تو پھر ناجائز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی الکوہل بنی ہوئی ہے تو پھر اس کے علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر انگور کی بنی ہوئی ہے یا پھر کھجور کی بنی ہوئی ہے تو اس صورت میں پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اور اگر اس طرح کی وہ سپرے کی گئی تو پھر سارے نمازیوں کے کپڑے ہی ناپاک ہو گئے، تو نماز جنازہ کہاں ادا ہوا؟ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی ویسے بھی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ تو ہم لوگوں کے رواج بن چکے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ ہوتا بھی ہے تو اس چیز کی تحقیق کی جائے کہ وہ سپرے خریدتے وقت کہ اس میں اس قسم کی کوئی الکوہل نہ ہو۔ الکوہل کے بغیر ویسے تو ہوتی نہیں، لیکن انگوری یا کھجور باری الکوہل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بزرگ کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے پاس موجود ہی تھے کہ اس بندے کی وفات ہو گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا، تو پاس جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے فوراً اسے بجھا دیا اور اپنی جیب سے پیسے دے کر تیل منگوایا اور پھر وہ چراغ روشن کیا۔ تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ زندہ تھا تو یہ چراغ اس کی ملکیت تھا، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھانا جائز تھا، لیکن جیسے ہی یہ فوت ہوا ہے اب یہ چراغ تمام وارثوں کا ہو گیا، اور وارث سارے یہاں پر موجود نہیں ہیں کہ جن کی اجازت لی جائے، اس لیے میں نے خود اپنے پیسوں سے منگوا کر روشنی کا انتظام کیا۔ تو اس معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے۔ ہمارے باپ دادا پردادا وہ پتہ نہیں کہاں تک میراثیں تقسیم ہی نہیں ہوئی، اور اس میں پھر ایک دوسرے کا حصہ کھائے جا رہے ہیں، اور یہ سارا عمل ناجائز ہے۔ اور ناجائز عمل سے پھر روحانیت بھی پھر کیسے آئے گی؟ روحانیت نہیں آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات بھی ایسے ہی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔